لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 سے تلاوت کلام پاک، اردو ترجمہ اور ان آیات کی شان نزول بیان کی جاتی ہے۔ قرآن میں طلاق کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب 2 دفعہ طلاق دے چکو تو جب اس عورت کی عدت پوری ہو جائے تو یا تو اس کو اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دو یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس نیت سے اس کو نکاح میں نہ رکھو تاکہ اس کو اذیت دے سکیں یا اس کو تکلیف دے سکے یا کوئی زیادتی کرو۔ اگر وہ ایسا کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو حکم ہے ان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کا احکام الہی ہوتا ہے، صرف انسی مذاق نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں بہت دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب عورتوں کو طلاق دے چکو تو اس کے بعد اس کی اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو دوسرے شوہروں کے ساتھ اگر وہ جائز طریقے سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو مت روکو۔ ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی اور پاکیزہ بات ہے، اللہ جانتا ہے لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہتا ہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا پینا، ان کے کپڑے دستور کے مطابق جو ہے وہ ان کو دینے پڑتے ہیں، اور نہ تو اس ماں کو جو ہے وہ بچے کے سبب جو ہے کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں اور باپ آپس میں رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا کھانا پینا جو حق تم نے طے کیا ہے ان کو دے دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ان عورتوں کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں تو ان عورتوں کے لیے جو ٹائم ہے یا عدت جس کو بولتے ہیں وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب یہ عدت پوری ہو جائے تو اپنا جو حق کے پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی جب وہ عدت پوری ہو جاتی ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کریں تو وہ جائز ہے، وہ ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے سب جو کچھ بھی انسان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش رکھتے ہو یا اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے نکاح کا ذکر کرو گے، لیکن عدت کے ایام میں اس کے سوا جو ہے نا دستور کے مطابق کوئی بات نہ کرو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا، یعنی جب وہ عدت میں ہوں تو ان سے کسی قسم کی غیر شائستہ بات اشارہ کنایا نہیں کرنا، صرف اگر دل میں مخفی رکھتے ہو تو جب ان کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو ان سے وہ اپنے بات ظاہر کر دو۔ عدت کے زمانے میں ان سے پختہ جو ہے وہ بات نہیں کرنا نکاح کی، جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جان رکھو، اور اللہ پاک بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ان عورتوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ان کو اگر پہلے طلاق دے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، دستور کے مطابق کچھ خرچ وغیرہ ضرور دو، یعنی جو تم مقدور اپنے طاقت کے مطابق اگر دے سکتے ہو تو ان کو دے دو۔ تنگ دستی میں جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر تم دینا چاہو تو وہ دے دو، وہ نیکی ہے، ایک طرح کا حق ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری آیات میں طلاق کے بارے میں جو عورتوں کے حقوق ہیں
ان کے بارے میں بات کی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ یعنی تم کو جو نعمتیں بخشی ہے اور تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں تو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں اس کو بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو
دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير۔ جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتوں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اگر تم کنائی کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں، ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْزَعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے
جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الخول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم ما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 سے آیت نمبر 240 تک ان آیات کا شان نزول، اردو ترجمہ اور تلاوت کی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.